آج ہم بات کریں گے سر سید احمد خان کی، ایک ایسی شخصیت جن کے دو رخ تھے جو بظاہر تو بالکل الگ لگتے ہیں، لیکن جب انہیں ایک ساتھ دیکھیں تو ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ایک مفکر کا دماغ تو دوسری طرف ایک شاعر کا دل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 19ویں صدی کا ایک اتنا بڑا نام، ایک نیشن بلڈر، ان کا امید پر لکھے گئے ایک خوبصورت مضمون سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک بہت ہی حیران کن حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں سر سید کے اس پہلو سے جسے ہم سب جانتے ہیں، ان کی عوامی شخصیت، ان کی تاریخی وراثت، وہ کام جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہیں سر سید احمد خان، 19ویں صدی میں بر صغیر کی شاید سب سے با اثر شخصیات میں سے ایک۔ ان کی زندگی اور ان کے کام نے صرف تعلیم کے میدان میں ہی نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی سوچ کو بھی ایک بالکل نئی راہ دکھائی تھی۔ اچھا، ان کی زندگی کے کچھ اہم موڑ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ صرف تاریخیں نہیں ہیں، ہر ایک تاریخ کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہے، چاہے وہ تہذیب الاخلاق جیسا رسالہ شروع کرنا ہو یا پھر علی گڑھ میں اس ادارے کی بنیاد رکھنا ہو جو آج ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ ان کا ہر قدم ایک بہت بڑے خواب کا حصہ تھا۔ دیکھیں، سر سید صرف ایک پریکٹیکل ریفارمر ہی نہیں تھے، وہ ایک زبردست دانشور اور لکھاری بھی تھے۔ ان کی کتابیں جیسے آثار و سنادید یا اسباب بغاوت ہند کو دیکھ لیں، یہ صرف ایکیڈیمک کام نہیں ہے، یہ اس دور کے سماجی اور سیاسی حالات پر ان کی گہری سوچ اور منطق کا ثبوت ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سر سید کی اس مشہور شخصیت کے پیچھے ایک اور چہرہ بھی ہے، ایک ایسا پہلو جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتا ہے، ایک نجی، حساس اور شاعرانہ آواز جو ان کی شخصیت کو ایک بالکل ہی الگ گہرائی دیتی ہے۔ تو اب ہم سر سید کی شخصیت کے ایک ایسے گوشے کو کھوجیں گے جو بہت الگ ہے، اور اس کا سراغ ملتا ہے ان کے ایک مضمون سے، امید کی خوشی۔ یہ تحریر ان کی باقی سنجیدہ کتابوں سے اتنی مختلف ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف اس ایک جملے کو سنیے، اے امید تو آنکھوں کا نور اور نا امید دلوں کی تسلی ہے، تو خدا کی ازلی رحمت کے باغ کا پھل ہے۔ سچ بتائیں، کیا یہ الفاظ کسی منطقی مفکر کے لگتے ہیں؟ نہیں نا، یہ تو ایک شاعر کا دل ہے جو بول رہا ہے، اور یہیں سے ہمیں سر سید کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اس مضمون کی اصل تحریر کی ایک جھلک ہے۔ اس میں مصنف نے امید کو ایک ایسے ساتھی کے طور پر دکھایا ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب ہر طرف اندھیرا ہو، جب انسان بالکل تنہا ہو، تو امید ہی روشنی کی وہ کرن بنتی ہے۔ اور جو تصویریں مصنف نے الفاظ سے بنائے ہیں وہ صرف خوبصورت نہیں ہیں، وہ تنہائی اور نا امیدی میں امید کی طاقت کو محسوس کراتی ہیں۔ سوچیں، ایک ویران جنگل میں ایک اکیلا مسافر، اور اس کا واحد سہارا کون ہے؟ امید، ایک وفادار دوست کی طرح۔ اور پھر یہ تحریر ہمیں مصنف کی ذاتی دنیا میں لے جاتی ہے۔ ایک بچے کے لیے ماں کی محبت کی بات ہوتی ہے، ایک والد کے چہرے کی یاد کا ذکر آتا ہے۔ یہ اتنے گہرے اور ذاتی احساسات ہیں جو بتاتے ہیں کہ لکھنے والے کا دل کتنا حساس ہے۔ تو کل ملا کر یہ مضمون ہمیں ایک ایسے انسان سے ملواتا ہے جو جذبات سے بھرا ہوا ہے، جس میں گہری انسانیت ہے، اور یہ تصویر اس منطقی اور عملی سر سید سے کتنی الگ ہے جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہانی کے اس حصے کا جہاں ہم ان دو الگ الگ دنیاؤں کو ملانے والے ہیں، ایک طرف مفکر، دوسری طرف شاعر۔ آخر وہ کیا راز ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے؟ تو پھر وہی سوال، آخر کون ہے اس دل کو چھو لینے والے، اس شاعرانہ مضمون کا مصنف؟ کس کے الفاظ میں اتنی گہرائی اور اتنا احساس ہے؟ اور جواب ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ تحریر کے آخر میں لکھا ہے، ماخوذ از مضامین سر سید۔ جی ہاں، یہ وہی سر سید احمد خان ہیں، وہی مصلح، وہی مدبر۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان کی شخصیت کو بالکل ایک نئے انداز سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو آئیے اب ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں اور سر سید کی شخصیت کی مکمل تصویر دیکھتے ہیں، ایک ایسی تصویر جو ان کی میراث کو ایک نئی روشنی دیتی ہے۔ تو ایک طرف ہے یونیورسٹی کے بانی، ایک مدبر، ایک منطق اور دلیل کی دنیا کا انسان، اور دوسری طرف امید پر لکھنے والے، تسلی دینے والی آواز اور خاندان کی محبت کو سمجھنے والا ایک حساس دل۔ یہ دونوں رخ ملتے ہیں تو سر سید کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے۔ اکثر بڑے بڑے لیڈرز کے کام کے پیچھے ان کی ایک گہری اور ذاتی اندرونی دنیا بھی ہوتی ہے۔ یہی دنیا ان کے کام کو طاقت دیتی ہے اور انہیں انسانیت سے جڑے رکھتی ہے۔ ان کے احساس کی گہرائی کا اندازہ اس ایک اور جملے سے لگائیے،
وہ لکھتے ہیں کہ امید کی خوشی ایک اداس بچے کے سامنے اس کی ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ لا سکتی ہے۔ سوچیں ذرا، کتنی گہری بات ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ان کی ہمدردی اور حساسیت کا ثبوت ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کتنی بار ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہماری دنیا بناتے ہیں ہم ان کی پوری کہانی جان ہی نہیں پاتے، ہم بس ان کا ایک رخ دیکھتے ہیں۔ سر سید کی یہ مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عظیم دماغ کے پیچھے ایک دھڑکتا ہوا دل بھی ہوتا ہے۔